الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ زکوٰۃ کے بارے میں بات چل رہی ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان بالغ اور عاقل پر واجب ہوتی ہے اس وقت جب کہ وہ نصاب کا مالک ہو جائے اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے۔ زکوٰۃ کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ جب آپ کسی کو دیں گے تو آپ اس کو مالک بنا کر دیں گے۔ عام طور پر بعض اوقات کچھ کمیونٹیز یا کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے جمع کرتے ہیں اور اس سے چھوٹے چھوٹے گھر وغیرہ بناتے ہیں یا کوئی گاڑیاں وغیرہ خریدتے ہیں، پھر جو ان کی کمیونٹی کے غریب لوگ مستحق زکوٰۃ لوگ ہوتے ہیں پھر وہ ان کو دیتے ہیں، وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل جو ملکیت اس پر ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے یا اس کمیونٹی کی ہوتی ہے۔ جو فقیر ہوتا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے ایسے طور پر اگر آپ دیں گے جب وہ مالک نہیں ہوگا تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو مالک بنائیں گے بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی خدمت کے، بغیر کسی اجرت کے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کا نوکر ہے یا کسی سے آپ نے کچھ کام وغیرہ لیا، پھر اس کام کے بدلے میں آپ نے اس کو یہ زکوٰۃ ادا کی تو یہ جو ہے عوض کے ساتھ ہوئی، اور زکوٰۃ بغیر عوض کے ہوتی ہے تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کا حساب ہم لوگ چاند کے حساب سے جو سال ہوتا ہے اس حساب سے لگائیں گے۔ مثلا آپ کے پاس 1 محرم کو اتنے پیسے آ گئے کہ آپ زکوٰۃ کے نصاب کے مالک ہو گئے۔ اب یہ سال گزر رہا ہے، جب یہ سال مکمل گزر جائے گا، اگلے سال کو 1 محرم آئے گا تو آپ پھر مکمل حساب لگائیں گے۔ مثلا آپ کے پاس مال تجارت اس وقت 5 لاکھ روپے کا پڑا ہوا ہے سال گزرنے کے بعد، اور 2 لاکھ آپ نے لوگوں کو قرضے دیے ہوئے ہیں، تو یہ ٹوٹل ہوئے آپ کے 7 لاکھ روپے۔ پھر آپ اس میں سے جو آپ کے اوپر قرضے ہیں، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے آپ کے اوپر قرضہ ہے تو آپ اس کو مائنس کریں گے تو 6 لاکھ روپے بچ گئے۔ 6 لاکھ روپے کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ کی ایک تاریخ مقرر ہو گئی، مثال کے طور پر 1 محرم، تو اب ہر سال کو 1 محرم کو آپ کے پاس جتنے بھی روپے ہوں گے، جتنا بھی مال تجارت ہوگا، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر پھر اس سے اگلے سال کو جب آپ نے حساب کیا، آپ کو کچھ خسارہ ہوا کاروبار میں، آپ کے پاس 3 لاکھ روپے ہے تو آپ 3 لاکھ روپے کے حساب جو ہے اس حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ مثال کے طور پر 1 محرم سے پہلے آپ کے پاس کہیں سے 15 لاکھ سے کہیں بائی چانس آپ کا ایک جو ہے چانس لگ گیا جس سے آپ کو 10-15 لاکھ یک مشت سے آپ کو پروفٹ ہوا، تو اس روپے پر 15 لاکھ جو 10 لاکھ ہے، ہر ایک کے اوپر سال کا گزرنا لازمی نہیں ہے، بلکہ 1 محرم کو آپ کے پاس جتنے بھی ہوں گے اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یا 1 محرم سے پہلے آپ کا نقصان ہوا 10 لاکھ کا اور آپ ڈیفالٹر ہو گئے اور آپ کے پاس اتنے ہیں نہیں بلکہ قرضے زیادہ ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی صورت مختلف ہوگی۔ یعنی جب آپ کے اوپر قرضے آپ کے مال اور آپ کے پیسوں سے زیادہ ہے تو اس صورت میں پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت صرف دل میں نیت جو ہے وہ کافی ہے کہ آپ دل میں اپنے ساتھ یہ نیت کریں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، میں اس مستحق کو ادا کر رہا ہوں، اور زبان سے اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں کہ آپ اس بندے کو باقاعدہ یہ کہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے آپ قبول کیجئے، بلکہ اگر کوئی ایسا وہ ہے جیسے مثال کے طور پر عید وغیرہ کا وقت ہے تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے بچوں کی عیدی ہے، یا جیسے رمضان قریب آ رہا ہے تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ اب رمضان میں آپ اس سے راشن وغیرہ لے آئیں۔
اگر فقیروں کو اپنے گھر میں بلا کر کھانا کھلائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ زکوٰۃ میں ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو آپ مالک بنا کر دیں گے۔ اب جب فقیر یہاں کھائے گا تو وہ اس کا مالک نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے بچے اس فقیر سے زیادہ محتاج اور زیادہ بھوکے ہو اور اس کی یہ خواہش ہو کہ یہ کھانا میں لے کر اپنے بچوں کو دوں، لیکن چونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے وہ نہیں لے جا سکتا، اس لیے اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ ہاں اگر یہی کھانا ہے اور یہی فقیر ہے، آپ اس کو یہ اختیار دے دیں کہ آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ یہاں کھائیں چاہے اپنے گھر لے جائیں، آپ جو بھی کرے آپ کی مرضی ہے، تو اس صورت میں پھر چاہے فقیر یہاں کھائے چاہے فقیر لے جائے، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور یہ جو نصاب کا مال ہے اپنی اصلی ضرورتوں سے زائد ہو، یعنی جو مال اپنی اصلی ضرورتوں کے لیے ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ مثلا پہننے کے کپڑے اور رہنے کا گھر اور سواری کی گاڑی چاہے جتنے بھی مہنگی ہو، جب بندے کی اپنی استعمال کے لیے ہو، بیچنے اور تجارت وغیرہ کے لیے نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور گھر کے استعمال کے فریج، واشنگ مشین، سلائی مشین، استری، صوفے، الماری، مطالعہ کی کتابیں اور وہ دکان اور وہ آفس جس میں بندہ بیٹھ کر تجارت کرتا ہے، اس کی چار دیواری زمین اور صوفے وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اندازے سے زکوٰۃ نکالنا کافی نہیں ہے، پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالے، ورنہ زکوٰۃ باقی رہ جانے کی صورت میں آخرت میں گرفت ہوگی، اور آخرت میں حساب و کتاب اندازے سے نہیں ہوگا بلکہ ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا۔ اگر کوئی شخص استعمال شدہ چیز زکوٰۃ میں دینا چاہے تو اس قیمت کے حساب سے دینے کی گنجائش ہوگی جس قیمت پر وہ بازار میں فروخت ہوگی۔ مثلا ایک صاحب نصاب نے ایک قیمتی جوڑا خریدا ہے جس کی قیمت 10,000 روپے تھی۔ اب استعمال کے بعد اگر اس کو بازار میں فروخت کرے گا تو بازار والے 2,000 روپے میں لیں گے، تو 2,000 قیمت کے حساب سے زکوٰۃ میں ادا کرنا درست ہوگا۔ 10,000 کے حساب سے اگر آپ دیں گے تو صحیح نہیں ہوگا۔ استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، مثلا ریڈیو، موبائل فون وغیرہ۔ البتہ سونا اور چاندی، اس سے جو زیورات بنتے ہیں وہ اگر استعمال کے لیے ہو اور نصاب کے برابر ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر سونے اور چاندی کے علاوہ کوئی اور چیز اپنے استعمال کے لیے لی تھی، پھر تجارت اور اس کو فروخت کرنے کی نیت کی، تو یہ بات یاد رکھیے جب تک یہ فروخت نہیں ہوئی اور سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ نیت وہ معتبر ہوتی ہے جو چیز لیتے وقت دل میں ہو، اور یہاں جب اس بندے نے وہ چیز لینے تھی تو اس وقت اس نے تجارت کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے یہ تجارت کا مال نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ ہاں جب اس کی فروخت شروع کر دی تو اس وقت سے پھر یہ تجارتی مال قرار پائے گا، اور اس وقت کے بعد اگر یہ رقم سال بھر رہی اور وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ رہی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اشیاء کی شکل میں زکوٰۃ دینا جائز ہے، مثلا کوئی بندہ کسی کو کپڑا زکوٰۃ میں دے، چاول، آٹا، دال، چینی، تیل اور دوا وغیرہ کی شکل میں زکوٰۃ دے تو یہ زکوٰۃ جائز ہوگی۔ اور زکوٰۃ جب آپ ویسے نکالیں گے تو یہ بات یاد رکھیے 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25، اور 10,000 میں 250، اور 1 لاکھ میں 2,500، اور 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے۔ افطاری میں زکوٰۃ دینے کی صورت یہ ہوگی کہ اگر افطار کرنے والے غریب ہیں، زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، تو زکوٰۃ کی رقم سے افطاری کا انتظام کرنا جائز ہوگا۔ البتہ تقسیم کی صورت یہ ہوگی کہ ہر آدمی کو سامان افطار الگ الگ دے دیا جائے تاکہ وہ اس کا مالک ہو سکے۔ اگر اس کو اس طرح نہیں دی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہوا۔ اگر افطار کرنے والے مالدار ہیں تو زکوٰۃ کی رقم سے افطاری کا انتظام کرنا جائز نہیں ہوگا اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔
اور امانت کی رقم پر زکوٰۃ کی صورت یہ ہوگی کہ اگر کسی کی امانت رقم آپ کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا آپ کے ذمے نہیں ہے، بلکہ اس کی زکوٰۃ امانت رکھوانے والے کے ذمے لازم ہے۔ اگر اس نے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا اختیار دیا ہے تو آپ بھی اس رقم سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا زید کے پاس عمر کی کچھ امانت ہے اور عمر باہر چلا گیا اور زید کو ٹیلی فون کیا کہ میری امانت کی رقم سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اور زید نے زکوٰۃ ادا کر دی یا زکوٰۃ کی رقم نکال کر کسی غریب کو راشن وغیرہ دے دی تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔